الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم آج کل رمضان کے مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ جو اس بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ برکتیں ملتی ہیں روزے کی حقیقت کو جاننے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے سے. بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پر حق ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. لیکن کیا ہر ایک کے لیے یہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ کیا ہر ایک کے شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے؟ کیا ہر ایک کے لیے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں؟ یقیناً یہ ہر ایک کے لیے تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں مومنین کو مخاطب کیا. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف ظاہری ایمان لانے سے، مسلمان ہونے سے اور روزہ رکھنے سے یہ فیض انسان حاصل کر لے گا؟ اور صرف اتنا ہی ہے؟ اگر اتنا ہی صرف ہے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ایمان لانے کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لانے کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے، بہت زیادہ تلقین کی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی بھی انسان کے، چاہے کسی مذہب کا بھی ہو، اگر وہ نیک اعمال بجا لانے والا ہے تو نیک جزا کا بتایا ہے. بس یقیناً صرف روزے رکھنا یا رمضان کے مہینے میں سے گزرنا انسان کو جنت کا وارث نہیں بنا دیتا، بلکہ اس کے ساتھ کچھ لوازمات بھی ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے، کچھ شرائط بھی ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے. اعمال صالحہ کی طرف توجہ بھی ضروری ہے، جنہیں بجا لانا ایک مومن کا فرض بھی ہے. ورنہ صبح کھانا کھا کر پھر شام تک کچھ نہ کھانا، تو ایسے لوگ تو بہت ساری دنیا میں ہیں جو صبح کھاتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں. بلکہ بعض نام نہاد فقیر جو ہیں ایسا عادت ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو مجاہدہ کرتے ہیں کہ کئی دن کا فاقہ کر لیتے ہیں، لیکن عبادت اور نیکی اور ان میں کوئی نہیں ہوتی. کچھ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو مجبوری کی وجہ سے نہیں کھا سکتے. بعض دفعہ بعض کے حالات ایسے ہیں، ایک دفعہ کی روٹی ملتی ہے مشکل سے. کچھ کو ڈاکٹر بعض خاص قسم کے پرہیز کی ہدایت کرتے ہیں
اور سارا دن تقریباً نہ کھانے والی حالت ہی ہوتی ہے. اور بعض لوگ خاص طور پر عورتیں ڈائٹنگ کے شوق میں بھی سارا دن نہیں کھاتے. ابھی 2 دن پہلے میرے پاس ایک ماں آئی کہ میری بیٹی نے جوانی میں قدم رکھا ہے تو یہ دماغ میں آ گیا ہے، کریز ہو گیا ہے اس کو کہ میں نے دبلا ہونا ہے، کیونکہ آج کل یہ بہت رو چلی ہوئی ہے اور وزن کم کرنا ہے. اس لیے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور مجھے پریشان کیا ہوا ہے، اور ایک وقت کھاتی ہے اور وہ بھی بہت تھوڑا سا، اور مہینے میں یا کم از کم و بیش 1-1.5 مہینے میں 14-15 پاؤنڈ اس نے وزن کم کر لیا. تو یہ فکر تھی ماں کی. اور شاید وہ لڑکی اب سمجھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اگر میں 8 پیرے روزے رکھ لوں گی تو نیکی بھی ہو جائے گی، اور رمضان کا مہینہ ہے، شیطان تو جکڑا ہوا ہے، ثواب بھی مل جائے گا اور دونوں کام میرے بھگت جائیں گے. بعض ایسے بھی میرے علم میں ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، پھر سارا دن اور کوئی کام نہیں، سوئے رہتے ہیں کہ روزہ نہ لگے، اور سمجھ لیا کہ نیکی کا ثواب مل گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ روزہ رکھو، رمضان آیا، شیطان جکڑا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے، تو یہ بھی ہے کہ تم نے نیک اعمال بھی کرنے ہیں. بے شک تمہارا یہ عمل ہے کہ تم صبح سحری کھاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کھاؤ، اور شام کو افطاری کر لیتے ہو. جیسا کہ میں نے بتایا کہ بعض 8 پیرے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اور مجبوری ہو تو بعض 8 پیرے روزے بھی رکھتے ہیں. لیکن اس سے یہ نہ سمجھو کہ تمہیں روزے کا ثواب مل گیا، یا تمہارا شیطان جکڑا گیا، یا جنت کے دروازے تم پر کھول دیے گئے اور دوزخ حرام ہو گئی. روزے کے مہینے میں اس سے فیض وہی پا سکتا ہے، وہی فیض یاب ہوگا جو اعمال صالحہ بھی بجا لائے گا، جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل میں رکھتے ہوئے روزے رکھے اور اس کے ساتھ اپنے ہر عمل کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے. یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے روزے رکھے گا اس کا روزہ قبول ہوگا، اس کے لیے جنت قریب کی جائے گی، اس کا شیطان جکڑا جائے گا. بس یہ چیزیں، یا روزہ رکھنا جہاں نیکیوں کے کرنے کی طرف پہلے سے بڑھ کر توجہ دلانے والا ہوگا، وہاں برائیوں سے رکنے کے لیے اپنی برائیاں ترک کرنے کے لیے بھی ایک مومن کو توجہ دلائے گا، اور اس کے لیے وہ مجاہدہ کرے گا. ایک مومن اپنی عبادات کے معیار بھی بلند کرنے کی کوشش کرے گا، صرف فرائض کی طرف توجہ نہیں دے گا، ان کی ادا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ نوافل کی طرف بھی توجہ ہوگی، اور اس کی ادائیگی کا بھی بھرپور حق ادا کرنے کی ایک مومن کوشش کرتا ہے. بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ ہوگی، مالی قربانیوں کی طرف بھی توجہ ہوگی، غریبوں کا حق ادا کرنے کی طرف بھی بھرپور کوشش ہوگی. تو تبھی ماہ صیام سے صحیح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. مالی قربانی کے ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ تو رمضان کے علاوہ بھی سارا سال
بے انتہا صدقہ و خیرات کرتے تھے، قربانی دیتے تھے، اور اس طرح فرماتے تھے یہ قربانی اور یہ مدد دوسروں کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن رمضان کے مہینے میں تو لگتا تھا کہ اس طرح صدقہ و خیرات ہو رہا ہے جس طرح تیز آندھی چل رہی ہے۔ عبادات کے معیار بھی اپنی انتہاؤں سے بھی اوپر نکل جاتے تھے۔ ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا معیار کی کوئی انتہا نہیں، لیکن رمضان میں وہ ان انتہاؤں سے بھی اوپر چلے جاتے تھے۔ بس آپ نے ہمیں یہ فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ رمضان آیا اور بغیر کچھ کیے سب کچھ مل گیا، صرف اس بات پر کہ تم نے روزہ رکھ لیا۔ آپ اس طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ تم اس سے حقیقی فیض کس طرح اٹھا سکتے ہو، فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک جگہ ایک حدیث روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ جو شخص، ایک تو پہلے میں نے بات بتائی کہ ایمان کی حالت میں ہو اور اپنا محاسبہ کرنے والا ہو، اور اس بات کی طرف خاص طور پہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ بھی فرمایا آپ نے کہ جو شخص جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے نہیں رکتا، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی ایسا روزہ پھر بیکار ہے۔ بس ہمیں اس بات پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ شیطان جکڑا گیا، بلکہ روزوں کے معیار بلند کرنے کی بھی ضرورت ہے، روزوں کا حق ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جھوٹ بولنے سے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے جو نہیں رکتا اس کا روزہ نہیں، ان الفاظ میں چھوٹی سے چھوٹی برائی سے لے کر بڑی سے بڑی برائی تک کی طرف توجہ دلا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ہر حالت میں سچائی پر قائم رہنے کا کہہ کر اسے اس کی تمام کمزوریوں، غلطیوں اور گناہوں سے پاک کروا دیا۔ یہ بھی مثالیں ملتی ہیں، تمام اخلاقی اور روحانی کمزوریاں اس شخص کی جس کو یہ کہا کہ تم سچائی پر قائم رہنا ہے، سچائی پر قائم رہنے کے عہد سے دور ہو گئیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو شرک کے برابر قرار دیا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اس کی وضاحت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یعنی بتوں کی پلیدی اور جھوٹ کی پلیدی سے پرہیز کرو، یہ ایک بامحاورہ ترجمہ ہے اس کا۔ پھر آپ فرماتے ہیں بتوں کی پرستش اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، یعنی جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر بھروسہ کرنے والا خدا پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔ بس جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے والے کا روزہ نہیں، وہ اس لیے کہ ایک طرف تو روزہ رکھنے والے کا دعویٰ ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے حکم سے روزہ رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے جب روزوں کے فرائض کا حکم آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزوں کا رکھنا فرض کیا گیا ہے، اس لیے تم روزے رکھو۔ اور دوسرے جس کے حکم سے روزہ رکھا جا رہا ہے، اگر ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزے رکھ رہا ہوں، لیکن دوسری طرف یہ
کہ جس کے حکم سے روزہ رکھا جا رہا ہے اس کے مقابلے پر جھوٹ کو خدا بنا کر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ بس یہ دو عملی نہیں ہو سکتی۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کے سب کام اپنے لیے ہیں مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا بنوں گا۔ بس یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک کام خدا تعالیٰ کے حکم سے بھی کیا جا رہا ہو، پھر خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کے پیار کو جذب کرنے کے لیے بھی کیا جا رہا ہو، اور یہ بھی امید رکھی جا رہی ہو کہ میرے اس روزے کی جزا بھی خدا تعالیٰ خود ہے۔ یعنی اس جزا کی کوئی حدود نہیں، جب خدا تعالیٰ خود جزا بن جاتا ہے تو پھر اس کی حدود بھی کوئی نہیں رہتی۔ اور پھر عام زندگی میں اپنی باتوں میں جھوٹ بھی شامل ہو جائے، عمل میں جھوٹ شامل ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، بلکہ عمل کے جھوٹ کو بھی ساتھ رکھا ہے۔ اور عمل کا جھوٹ یہ ہے کہ انسان جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں۔ روزے میں عبادتوں کے معیار بلند ہونے چاہیے، نوافل کے معیار بلند ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے اگر کوشش نہیں کر رہا ہے کہ انسان عام زندگی جیسے پہلے گزر رہی تھی اسی طرح گزر رہی ہے تو یہ بے عملی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار سے اگر کوئی لڑائی کرتا ہے تو وہ اسے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں اور جواب نہ دے، تو یہ روزے کا حق ہے جو ادا کیا گیا۔ لیکن اگر آگے سے بڑھ کر لڑائی کرنے والے کا جواب دیا جائے لڑائی سے تو یہ عملی جھوٹ ہے۔ اپنے کاموں میں اگر حق ادا نہیں کیا جا رہا تو یہ عملی جھوٹ ہے، دوسروں کے حق ادا نہیں کیے جا رہے تو یہ عملی جھوٹ ہے۔ خاوند کی اور بیوی کی لڑائیاں جاری ہیں اور اپنی طبیعتوں میں رمضان میں اس نیت سے تبدیلی پیدا نہیں کی جا رہی کہ ہم نے اب اس مہینے کی وجہ سے اپنے تعلقات کو بہتری کی طرف لے جانا ہے اور آپس کے محبت پیار کے تعلق کو قائم کرنا ہے کہ رمضان میں خدا تعالیٰ کے پیار کو حاصل کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ خود ہماری جزا بن جائے۔ تو منہ سے بے شک یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا روزہ ہے اور خدا تعالیٰ کی خاطر ہے، لیکن عمل اسے جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ اور پھر عملی جھوٹ کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ انتہا اس کی یہ بھی ہے کہ کاروباروں کو اپنے دنیاوی مقاصد کو، اپنے دنیاوی مفادات کو روزے کے باوجود اپنی عبادات اور ذکر الہی اور نوافل کی ادائیگی اور قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ پر فوقیت دی جائے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بعض لوگ اپنے منافع کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے کاروباروں میں جھوٹ بولتے ہیں، گویا کہ خدا کے مقابلے پر جھوٹ کی اہمیت ہے۔ بس یہ عملی اور قولی جھوٹ یہ شرک ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے روزے دار کا روزہ در حقیقت فاقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بس یقیناً رمضان انقلاب لانے کا باعث بنتا ہے، شیطان بھی اس میں جکڑا جاتا ہے، جنت بھی قریب کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے جو اپنی حالت میں پاک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرے، اپنے ہر قول و فعل کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، خدا تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرے، خدا تعالیٰ کی حکومت کو اپنے پر قائم کرنے کی کوشش کرے،
تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اور بخشش جو عام حالات کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور اپنے نفس کے بتوں اور جھوٹے خداؤں کو جو لامحسوس طریق پر یا جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے بھی بعض دفعہ خدا تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیں، تو پھر ایک انقلاب طبیعتوں میں پیدا ہوتا ہے جب یہ کوشش ہو۔ خدا تعالیٰ کی حکومت کے لیے جہاں روزوں کے ساتھ عبادتوں کے معیار حاصل کرنا ضروری ہے، قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس پر غور کرنا ضروری ہے، وہاں ان عبادتوں کا اثر، قرآن کریم کے پڑھنے کا اثر اپنی ظاہری حالتوں اور اخلاق پر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ عملی سچائی ظاہر ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچے سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنے خشک منطق کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ میرا مخالف ہے کوئی، وہ سچی بات بھی کہہ رہا ہے تو میں نے ضد میں آ کر قبول نہیں کرنا، پھر دلیلیں نہ دو، بحثیں نہ کرو، بلکہ اس کو چھوڑ دو اور سچائی کو قبول کرو۔ پھر فرمایا سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی، کہ وہ بت سے کم نہیں۔ فرمایا جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو، چاہیے کہ کوئی عداوت بھی تم پر مانے نہ ہو، کسی بھی قسم کی دشمنی ہو تمہارے سچ میں روک نہ ڈالنے۔ پھر آپ فرماتے ہیں زبان کا زیاں خطرناک ہے، اس لیے متقی اپنی زبان کو بہت ہی قابو میں رکھتا ہے، اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو تقویٰ کے خلاف ہو۔ بس تم اپنی زبان پر حکومت کرو، نہ یہ کہ زبانیں تم پر حکومت کریں، اور اناپ شناپ بولتے رہو۔ بس تقویٰ یہ ہے، اور اس کو تقویٰ کو پہ قدم مارنے کی، اس پر چلنے کی اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کر سکیں، تاکہ ان جنتوں میں جس کے دروازے کھولے گئے ہیں ہمارے داخل ہونے میں آسانیاں ہوں۔ اب اگر کوئی ہر ایک ہم میں سے اپنے جائزے لے تو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس درد بھرے پیغام اور نصیحت پر کتنے عمل کر رہے ہیں۔ یہ خاص طور پر اپنے جماعت والوں کو ہی نصیحت کی ہے، اپنی ماننے والوں کو۔ اذا ہم میں اگر ہم میں سے ہر ایک انصاف پر قائم ہوتے ہوئے سچائی کا خون ہونے سے بچائے تو ہمارے گھروں کے مسائل بھی حل ہو جائیں۔ ہمارے ہاں جو بھائیوں کی رنجشیں پیدا ہوتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً، قضاء میں مقدمے آتے رہتے ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں۔ کم از کم ہمارے اپنے اندر ایک احمدی معاشرے میں لین دین کے بہت سارے مسائل جو ہیں چلتے رہتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ یہ سب مسائل پیدا ہوتے ہیں سچ پر عمل نہ کرنے سے اور اپنی اناؤں کو فوقیت دینے سے۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اپنے حق کے معیار اتنے بلند کر لو
کہ اگر کوئی بچہ بھی کہہ رہا ہے تو اسے قبول کرنا ہے، تو بہت سی برائیوں سے بچ جاؤ گے تم۔ پھر انا کی ناک اونچی نہیں ہوگی کہ یہ چھوٹا بچہ مجھے نصیحت کر رہا ہے، یہ رتبہ میں کم تر مجھے حق کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، یہ غریب آدمی مجھے سچی بات بتا رہا ہے۔ بس سچائی اختیار کرنے کے لیے بھی عاجزی چاہیے، اور یہ عاجزی پھر ایک ایسی نیکی ہے جو خدا تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بس دیکھیں سچائی کی نیکی کے ساتھ اور کتنی نیکیاں جنم لے رہی ہیں، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی بچے دیتی چلی جاتی ہے، اور یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بناتی ہے۔ بعض جزیات کے ساتھ جو اقتباس میں بیان ہوئی ہیں، جو سب سے اہم بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہ تمہاری راہ میں بت ہے۔ بس اگر ہم نے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اگر ہم نے شیطان کے جکڑے جانے، دوزخ کے دروازے بند ہونے اور جنت کے دروازے کھلنے سے بھرپور استفادہ کرنا ہے، تو ہمیں اپنے حق بات کے قبلوں کو بھی درست کرنا ہوگا۔ ہمارا قبلہ خدا تعالیٰ کی طرف ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس اعلان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے جنت کے دروازے رمضان کی برکات کی وجہ سے کھول دیے ہیں۔ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پر غور کر کے اور عمل کر کے ہی جنت کے دروازے ملیں گے کہ اپنے قول و عمل کی سچائی کے معیار اونچے کرو، ورنہ اگر اس طرح توجہ نہیں تو خدا تعالیٰ کو تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو خدا تعالیٰ کی اپنے بندے پر کمال مہربانی اور شفقت ہے کہ عبادتوں اور مختلف قسم کی نیکیوں کے راستے بتا کر ان پر چلنے والے کے لیے انعام مقرر کیے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں تو ان عبادتوں اور نیکیوں کے ذریعے ان انعاموں کو حاصل کرنے کی تمام حدود کو ہی ختم کر دیا، بے انتہا حدود پہ انعاموں کا سلسلہ جاری فرما دیا، اور فرمایا ہے کہ آؤ اور میری رضا کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ، لیکن یاد رکھو کہ اس میں داخل ہونے کے لیے قولی اور عملی سچائی کا راستہ اپنانا ہوگا۔ اگر اس قبلے کی پیروی کرو گے تو جس طرح آج کل تو ہر گاڑی میں نیویگیشن لگا ہوتا ہے، نیویگیشن کے ذریعے سے تم صحیح مقام پر پہنچ جاتے ہو، صحیح جگہ پر پہنچو گے، ورنہ رمضان کے باوجود بھٹکتے پھرو گے۔ بلکہ دنیاوی نیویگیشن جو ہے اس میں تو بعض دفعہ غلطی بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ صحیح فیڈ نہیں ہوتا، نئی سڑکیں بن جاتی ہیں، نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، بعض دفعہ دو راستوں میں سے ایک راستے کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، لمبا چکر پڑ جاتا ہے، یا صحیح گلیوں چھوٹے راستے کی تلاش میں گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے انسان، ٹریفک مل جاتا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی طرف اگر قبلہ درست ہوگا تو سیدھے جنت کے دروازوں کی طرف انسان پہنچتا ہے۔ بس اس رمضان میں ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے قبلے درست کرے، اپنی قولی اور عملی سچائیوں کے معیار بلند کرے، اور خدا تعالیٰ کی رضا کی جنتوں میں جانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس مضمون کو میں نے تھوڑا سا مختصر کیا ہے، ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو باقی اگلے جمعے میں بیان کر دوں۔ مختصر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں سلسلے کے ایک دیرینہ بزرگ کا کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے۔ یہ بزرگ مکرم چودھری شبیر احمد صاحب ہیں۔ پاکستان میں تو ہر احمدی اگر نہیں تو ہر جماعت کی اکثریت انہیں جانتی ہے یا جانتی ہوگی، اور پرانے لوگ تو بہرحال جانتے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ
بطور وکیل المال اول انہیں خدمات سلسلہ بجا لانے کی توفیق ملی۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے جماعتی نظام میں، جو نظام اس موجودہ نظام جو جماعتی ہے، اس میں اگر بنیادی اینٹیں نہیں تو کم از کم درمیانی اینٹوں کا ضرور کردار ادا کیا ہے، جنہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تربیت سے فیض پانے کی توفیق عطا ہوئی ہے، اور ان لوگوں نے بے نفس ہو کر جماعت کی خدمت کی توفیق پائی ہے۔ آج جو ہم پھل کھا رہے ہیں، اس میں یہ ان پرانے لوگوں کی خدمات کا بہت بڑا حصہ ہے، بے نفس خدمات کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ وفات یافتگان ہیں، ان کا بھی ذکر ہوگا۔ مختصراً کچھ پہلو میں بیان کر دیتا ہوں۔ مکرم محترم چودھری شبیر احمد صاحب کے 22 جولائی 2012 کو یہ 95 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے والد حضرت حافظ عبدالعزیز صاحب اور والدہ حضرت عائشہ بیگم صاحبہ دونوں حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے، لیکن ان کے دادا نے حضرت خلافت ثانیہ میں بیعت کی تھی۔ ان کے دادا چودھری نبی بخش صاحب ریاست جموں کے ایک باوقار ذمہ دار تھے، اور مسلمانوں پر بعض پابندیوں کے باعث ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں یہ ہجرت کر کے سیالکوٹ آ گئے، اور آپ کے والد جو تھے شبیر صاحب کے، وہ بھی اخلاق فاضلہ، بلند اخلاق فاضلہ والی شخصیت تھے۔ حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے بڑے نمایاں تھے اپنے علاقے میں، اس لیے اپنے بچوں کی تربیت بھی انہوں نے بڑے دینی ماحول میں کی ہے۔ چودھری شبیر صاحب نے ابتدائی تعلیم مشن سکول، مشن مڈل سکول سیالکوٹ سے حاصل کی، اسکاچ مشن سکول، اور 1931 میں 8ویں جماعت کا امتحان پاس کیا تو والد صاحب نے تربیت کی خاطر وہ قادیان بھیج دیا۔ میٹرک انہوں نے تعلیم اسلام کالج قادیان سے کیا۔ حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی صحبت میں رہے، فائدہ اٹھایا، نظمیں پڑھنے کا بھی خوب شوق تھا، بڑا موقع ملتا رہا ان کو۔ قادیان علاوہ اور نظموں کے پہلی دفعہ انہوں نے قادیان میں سیرت النبی کے موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تقریر سے پہلے نظم پڑھی۔ پھر جب انہوں نے میٹرک کر لیا تو کیونکہ کالج نہیں تھا قادیان میں، مرے کالج سیالکوٹ سے BA کا امتحان پاس کیا۔ کچھ دیر اب قادیان میں رہے، اس کے بعد بھی، اور حضرت مولوی شیر علی صاحب کے ساتھ دفتر میں کام کیا، جبکہ حضرت مولوی شیر علی صاحب ترجمہ قرآن انگریزی میں مصروف تھے، تو آپ ٹائپنگ کا کام ان کے ساتھ کرتے رہے۔ پھر یہ ملازمت کی تلاش میں لاہور آئے، کچھ صحافت میں بھی وقت گزارا، اچھے معروف شاعر بھی تھے، اور آواز بھی اچھی لے میں پڑھا کرتے تھے، نظمیں اپنی، گفتگو میں بڑی شائستگی، محنت کے عادی۔ بہرحال یہ نیکیوں کا ایک مجموعہ تھے۔ 1940 میں ملٹری اکاؤنٹس کا امتحان پاس کیا اور یہ منتخب ہو گئے، اور وہاں 11 سال کام کیا، لیکن 1944 میں اس عرصے کے دوران ہی اپنے آپ کو وقف کے لیے پیش کر دیا تھا انہوں نے، لیکن حضرت مسلم موعود نے ان کو 1950 میں بلایا اور ان کا خود انٹرویو لیا، اور یہ اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے کے پھر روا آ گئے، اور پہلے نائب وکیل کے طور پر، اس کے بعد 1960 میں وکیل المال اول کے طور پر وفات تک خدمات سر انجام دیں۔ 52 سال وکیل المال اول کے، اور اس سے پہلے بھی 10 سال کام کیا انہوں نے۔ خلافت ثانیہ سے لے کے اب تک ان کو
اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ذیلی تنظیموں میں بھی بڑا بھرپور خدمات سے انجام دیتے رہے۔ روا میں پہلے معتمد مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ بنے۔ اس کے علاوہ بھی خدام الاحمدیہ کی مختلف کاموں میں خدمات پر مامور رہے۔ نائب صدر صف دوم انصار اللہ بھی رہے، پھر رکن خصوصی تو لمبا عرصہ رہے۔ مجلس کارپرداز کے ممبر بھی تھے، قاضی بھی تھے۔ 1960 میں ان کو حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم کی طرف سے حج بدل کا توفیق بھی ملی۔ مختلف ممالک میں دوروں پہ جاتے رہے اور کئی شعری مجموعے ہیں ان کے۔ 1965 سے 1983 تک جلسہ سالانہ روا کے موقع پر ان کو نظمیں پڑھنے کا موقع ملا در زمین سے، اور یہاں بھی 2 دفعہ UK کے جلسے میں بھی 86 اور 98 میں ان کو نظم پڑھنے کا موقع ملا خلیفۃ المسیح رابع کے وقت میں۔ اس پہ ایک دفعہ خلیفۃ المسیح رابع نے ان کی نظم سننے کے بعد کہا تھا کہ آپ نے پرانے جلسوں کی یاد تازہ کر دی جو روا اور قادیان کے ہوتے تھے۔ ایک ان میں خوبی یہ تھی کہ جب دورے پہ جاتے تھے تو پروجیکٹر اور تصویروں کی سلائڈز جو ہیں وہ لے جایا کرتے تھے جو مختلف بیرونی ممالک کے مشنز کی ہوتی تھی، اور بجائے اس کے کہ لمبی چوڑی تقریریں کریں اور دکھائیں، یہ دکھایا کرتے تھے کہ دنیا میں یہ ہمارے مشن قائم ہو رہے ہیں، یہ اسکول بن رہے ہیں، یہ ہسپتال بن رہے ہیں، مساجد بن رہی ہیں، اور یہ سلائڈز دکھاتے تھے اپنوں کے لیے جہاں تربیت کا باعث بنتا تھا، ان کو قربانیوں کی طرف توجہ دلاتی تھی۔ بات یہ وہاں غیر احمدی بھی آ جاتے تھے چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں بعض دفعہ، اور وہ یہ دیکھ کر کہ جماعت احمدیہ اس طرح اسلام کی خدمت کر رہی ہے، ایک تبلیغی موقع بھی میسر آ جاتا تھا۔ گویا بجائے اس کے کہ بحث و تمہیز اور دلائل ہوں، پروجیکٹر کے ذریعے سے انہوں نے بہت تبلیغی کام کیا، تربیتی بھی اور تبلیغی بھی۔ جب تک ان میں ہمت رہی ہمیشہ یہ کرتے رہے۔ یہاں 2009 کے جلسے میں آئے تھے اور خلافت جوبلی کے اظہار تشکر کا جو رپورٹ تھی وہ ان کو پیش کرنے کی توفیق ملی۔ اسی طرح جو جماعت کی طرف سے خلیفہ وقت کو مجھے جو دیا گیا تھا ایک جوبلی کی رقم کے مختلف جماعتی کسی مقصد پر خرچ کر لیں، وہ بھی ان کو پیش کرنے کی توفیق ملی۔ ان کے ایک بیٹے مبلغ سلسلہ امریکہ میں واقف زندگی ہیں، دوسرے واقف زندگی بیٹے روا میں ہیں، رشتہ ناطہ کے نائب ناظر ہیں، تیسرے بھی کچھ عرصہ وقف کیا انہوں نے، عارضی وقف تھا ان کا، افریقہ میں کیا، پھر یہاں آ گئے۔ فضل احمد طاہر آپ کے سیکرٹری تعلیم ہیں UK جماعت کے۔ تو یہ 3 بیٹے ہیں ان کے، بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھے جماعتی سے منسلک ہیں، ان کے خاوند بھی سارے۔ پھر ان میں یہ خوبی بھی تھی کہ اپنے غیر احمدی رشتہ داروں کو اس طرح تبلیغ کرتے تھے کہ جو بھی رسالے ان کے آتے تھے یا اختلافی مسائل کے بارے میں جو بھی ہوتا تھا لٹریچر، وہ پوسٹ کرتے رہتے تھے سیال کوٹ یا جہاں بھی ہوتے تھے وہ، اور سب کے رشتہ داروں کے ایڈریسز ان کو یاد تھے۔ اس طرح الفضل یا کوئی رسالے بھیجتے رہتے تھے۔ دفتر والوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک تھا۔ ایک ان کے کارکن لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا، بیمار تھے، اول تو سائیکل پہ آیا کرتے تھے دفتر، لیکن جب بہت بیمار ہو گئے تو میں نے ہی کہا تھا کہ گاڑی ان کی جانی چاہیے، اس سے پہلے بھی شاید استعمال ہوتی تھی۔ تو بہرحال دفتر کے کارکن نے گاڑی بھجوانے میں دیر کر دی ان کو لینے کے لیے، تو بجائے اس کے کہ کچھ کہتے ہیں، انداز ان کا اپنا ہی تھا
بڑے نرم گفتاری سے نصیحت کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کارکن کہ مجھے بجائے کچھ کہنے کہ گاڑی لیٹ کیوں آئی، ایک لفافے میں تھوڑے سے بادام ڈال کے بھیج دیے کہ آپ کی یادداشت کے لیے ہیں. اسی طرح ان کی بیٹی بھی کہتی ہیں ہمیں گھر میں بھی بجائے اس کے کہ بہت زیادہ واضح و نصیحت کریں، ڈانٹ ٹپٹ کریں، اپنا عملی نمونہ پیش کیا کرتے تھے جسے دیکھ کے ہم خود ہی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے. یا پھر بعض دفعہ ایسے رنگ میں کوئی کہانی سنا دیتے تھے جس سے توجہ پیدا ہو جاتی تھی اصلاح کی. ان کی ایک بیٹی کہتی ہیں کہ آخری بیماری میں ابھی چند دن پہلے ہی کہتے ہیں کہ شعر نازل ہو رہے ہیں، لکھو. اب مناجات اللہ تعالیٰ کے، اور وہ شعر تھے: خدمت دین کی خاطر میرے مولا، خدمت دین کی خاطر مجھے قربان کر دے، وقت رخصت میرے واسطے وقت راحت، وقت رخصت میرے واسطے آساں کر دے، رخصتی کو میرے واسطے شاداں کر دے. یہ ان کے آخری تقریباً کہہ لیں بستر مرگ کے شعر ہیں. پھر یہ خوبی تھی کہ ہمیشہ شکر کے جذبات کے ساتھ حمد و ثنا کیا کرتے تھے. اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جب ان کا وقف قبول کیا تو انہیں یہ نصیحت فرمائی تھی، اور یہ ہر واقف زندگی کو یہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے کہ جماعت کے کاموں کی اس طرح فکر کرنا جیسے ایک ماں اپنے بچے کی فکر کرتی ہے. اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نصیحت کو ہمیشہ پلے باندھے رکھا اور خوب نبھایا. اور ہمیشہ باوجود اس کے وہ بیماری ہو، اس میں بھی گھر کے تعلقات ان کے اچھے تھے، بیوی کا بڑا خیال رکھنا، لیکن جہاں دین کا سوال آ جاتا تھا، دورے پہ وغیرہ پہ جانا ہوتا تھا، تو وہاں یہ کہہ دیا کرتے تھے. کئی دفعہ موقع ایسے آئے کہ ان کی اہلیاں بیمار ہیں یا بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تشویش ہے، تو کہتے تھے کہ میں خدا کے دین کے کاموں سے جاتا ہوں، باقی خدا تعالیٰ میرے کام سنوار دے گا. اور اللہ تعالیٰ سنوار بھی دیا کرتا تھا. اب یہ بھی معمولی باتیں ہیں بعض بظاہر، لیکن پرانے لوگوں کی ان باتوں سے آج کل کے بھی ہر واقعی زندگی کو بھی اور کارکن کو بھی سبق سیکھنا چاہیے، بلکہ ہر جماعتی عہدیدار کو بھی. کہتے ہیں کہ ایک انسپیکٹر ان کے ان میں کچھ کتابیں دیکھ رہے تھے جو جلد کرائیں گئی دفتر کی طرف سے، ان میں ایک درسمین نکل آئی. تو اس درسمین کو لے کے اکاؤنٹنٹ صاحب کو بلایا اور فرمانے لگے کہ یہ تو میری ذاتی درسمین ہے، اس کو بھی آپ نے جلد کروا دیا ہے، اس پہ بتائیں کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں. اکاؤنٹنٹ نے یہ کہا کہ سب کتابیں اکٹھی جلد ہو گئی ہیں، لیکن آپ نے کہا نہیں، پتہ کرو. آخر پتہ کروایا، غالباً 8-10 روپے جو خرچ ہوئے تھے وہ جب تک اکاؤنٹنٹ کے حوالے نہیں کر دیے سکون نہیں آیا. اور اسی طرح کارکن بھی یہی کہتے ہیں کہ بڑے دل نشیں انداز میں نصیحت کرتے جو ہمیں گراں نہ گزرتی، ہماری تربیت فرماتے. اکثر نصیحت فرماتے، اور یہ بڑی نصیحت ہے جو ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے کہ خدمت دین کو شوق اور محبت سے کرنا چاہیے، اور اس کے بدلے میں کسی طرح بھی طالب انعام نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ کو خدا نے خدمت کا موقع دیا ہے اور آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اسی طرح آنے والے مہمانوں کو دفتر میں بڑے عزت سے احترام سے ان کو ملتے، کھڑے ہو کے ملتے. اور اکثر کہا کرتے تھے کہ مرکز میں آنے والے مہمان جو ہیں وہ کچھ توقعات لے کے آتے ہیں، اور ان کو ساتھ اچھی طرح ان کو ملنا چاہیے، پانی پوچھنا چاہیے. اپنا کام چھوڑ کے ان کی توجہ کیا کرتے تھے، اور جتنا وقت مرضی لگ جائے، چاہے دفتر بند بھی ہو جائے، جب تک ان کا کام نہ کر لیتے، اگر ہو سکتا تھا تو بتا دیا کرتے، اگر نہیں تو کہہ دیا کرتے تھے آپ کو بعد میں اطلاع ہو جائے گی. بعض مہمان یا آنے والے دفتر میں چندوں کا معاملہ ہے، بعض یہاں بھی تجربہ ہوگا سیکرٹری آنے مال کو
کہ غصے میں آ جاتے ہیں لوگ اگر چندے کا حساب صحیح نہ ہو یا اندراج صحیح نہ ہو، تو ان کے ساتھ بھی غصے میں اگر کوئی آ جاتا تھا تو خاموشی سے سنتے تھے اور آخر وہ خود ہی شرمندہ ہو کے معافی مانگ لیتا تھا۔ اسی طرح کارکنوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی صدقہ و خیرات کی توجہ دلاتے رہتے تھے کہ بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، اور پھر خلیفہ وقت کو دعا کے لیے لکھو۔ یہ ایک خوبی تھی، کہا کرتے تھے اپنے انسپکٹران کو بھی کہ جب جا کے باہر دوروں میں جاؤ تو جماعتوں کو خلیفہ وقت کا پیغام پہنچاؤ، بجائے اس کے کہ اپنی زبان میں کچھ کہو۔ پھر یہ بھی تھا کہ جب باہر جاتے دورے پہ، جب بھیجتے کسی کو، اپنے نائبین کو یا انسپکٹران کو، یہ کہتے کہ آپ مرکز کے نمائندے ہیں، اس لیے اپنے ہر کال و فعل کا خیال رکھیں۔ بعض دفعہ دفتر سے زائد وقت گزارنا ہوتا تو خیال کرتے کہ دفتر بند ہو گیا ہے، اور کارکن یہ برا نہ سمجھیں تو ان کو کہا کرتے تھے بڑا اچھے انداز میں کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھا کریں کہ دفتر والے باقی جو آرام سے گھر چلے گئے ہیں، ہم دفتر میں کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ خیال کریں کہ وہ تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، چلے گئے ہیں، اور خدا تعالیٰ ہمیں اضافی خدمت کا موقع دے رہا ہے۔ تو یہ تھا خدمت دین کو فضل الہی جاننے کا ایک عملی ثبوت۔ ایک ان کے کارکن کہتے ہیں کہ 4-5 دن پہلے وفات سے ان کی تیمارداری کے لیے خاکسار گیا تو مجھے کہنے لگے کہ کوئی ناصر احمد نام کارکن آیا تھا تیمارداری کے لیے، آپ جانتے ہیں اسے؟ تو کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ تحریک جدید میں 3-4 کارکن ہیں ناصر نام کے۔ تو اس پہ وہ کہنے لگے کہ کل کوئی ملنے مجھے آیا تھا ناصر احمد، اور بچے نے کہہ دیا کہ میں سو رہا ہوں اور ان کو واپس جانا پڑا، آپ ان کا پتہ کریں کہ کون ہے اور میری طرف سے معذرت کر دیں کہ بچے کو غلطی لگی تھی، شاید آنکھیں بند دیکھ کے انہوں نے کہہ دیا کہ میں سو رہا ہوں، میں سو نہیں رہا تھا۔ تو اس حد تک باریکی سے خیال رکھا کرتے تھے، باقاعدگی سے صدقہ دینے والے چند تھے۔ بس میں نے کچھ مختصر ذکر کیا ہے ان کا، میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور بہت کم خصوصیات ہیں جو بھی لکھی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی خصوصیات کے حامل تھے، اور کام انتھک اور خوش مزاجی سے کیا کرتے تھے۔ خلافت سے بھی بے انتہا تعلق تھا وفا کا۔ بہرحال یہ بزرگ تھے جو وفا کے ساتھ جہاں اپنے کام میں مگن تھے، خلیفہ وقت کے سلطان نصیر بھی تھے، اور پھر اس کے ساتھ ہی خلیفہ وقت کے لیے دعائیں بھی بے انتہا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور ایسے کام کرنے والے کارکن ہمیشہ جماعت کو مہیا فرماتا رہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں وفات یافتگان جن کا میں ذکر کیا ہے۔ چودھری شبیر صاحب کا جنازہ جمعہ کی نماز کے بعد، اور باقی جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں ان کا بھی جنازہ جمعہ کی نماز کے بعد ہی میں پڑھاؤں گا، جنازہ غائب۔ ان میں سے ایک ہمارے مربی سلسلہ مقبول احمد ظفر صاحب ہیں جو آج کل نظارت اصلاح و ارشاد میں تھے۔ ان کو پرانی تنتریوں کی تکلیف تھی جو بگڑ گئی، اور آخر ان کی 25 جولائی کو وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوٹ محمد یار چنیوٹ کے قریب رہنے والے تھے یہ۔ اس کے بعد انہوں نے 1997 سے 2001 تک عربی میں تخصص کیا، اور پھر نظارت ارشاد میں کام کیا، جامعہ احمدیہ میں عربی کے استاد رہے۔ پھر یہ 2007 میں شام چلے گئے، وہاں عربی زبان میں ڈپلومہ کیا۔ اسی طرح ہومیوپیتھک میں بھی کچھ درک تھا ان کو۔ واپس آئے تو اصلاح و ارشاد مرکزیہ میں
تعینات ہوئے اور بڑے علم دوست آدمی تھے. اسی طرح نہ صرف علم دوست تھے بلکہ ایک مربی کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی ان میں تھیں، وقف زندگی کی خصوصیات ان میں تھیں. اور پھر اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا ہومیوپیتھک میں بھی انہوں نے ڈپلومہ کیا ہوا تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے اور بے وقت بھی اگر کوئی آ جاتا تھا تو ہمیشہ اس کو اپنی دوائیاں دیں، کچھ مزاجی سے اسے ملے، اپنے ساتھیوں سے کارکنوں سے بڑا اچھا سلوک تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے بچے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ صبر اور حوصلہ دے. دوسرا جنازہ ہے تیسرا مہاراج سلطانہ صاحبہ اہلیہ حکیم بدر الدین صاحب عامل درویش قادیان. ان کی 86 سال کی عمر میں 19 جولائی کو وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہایت خلوص اور وفا کے ساتھ انہوں نے بھی درویشی کا زمانہ گزارا. اسکول ٹیچر بھی تھیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہیں پڑھاتی رہیں. بڑی نیک دل، صابر، شاکر اور حوصلہ مند خاتون تھیں. قادیان لجنہ معلّہ کی جنرل سیکرٹری بھی رہی ہیں اور مختلف خدمات پر مامور رہیں. غریب بچوں کو اپنے گھر میں رکھ کر تعلیم دلواتی رہیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. اسی طرح ایک جنازہ چوتھا ہے مریم سلطانہ اہلیہ ڈاکٹر محمد احمد خان صاحب شہید کا. یہ ان کے خاوند محمد احمد خان صاحب ٹل ضلع کوہاٹ میں شہید ہوئے تھے اور ان کی وفات ہوئی ہے، مریم سلطانہ صاحب کی وفات ہوئی ہے 18 جولائی 2012 کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑی محنت کرنے والی خاتون تھیں. دعوت اللہ کا بڑا شوق تھا، قربانی کرنے والی تھیں اور بڑے مضبوط ارادے کی مالک تھیں. ان کے ہمت اور مضبوط ارادے کا اس طرح پتہ لگتا ہے کہ ان کے خاوند ڈاکٹر محمد احمد خان صاحب کو کوہاٹ میں شہید کر دیا گیا 1957 میں. خلیفۃ المسیح ثانی کے زمانے کی بات ہے. مریم سلطانہ صاحبہ کے والد کا نام عنایت اللہ افغانی تھا اور ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے والد عنایت اللہ افغانی صاحب کی بیعت سے ہوا، جنہوں نے خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. عنایت اللہ افغانی صاحب کا تعلق افغانستان کے علاقہ خوست سے تھا اور آپ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کے مریدوں میں سے تھے. پھر ان کا خاندان جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد افغانستان سے قادیان شفٹ ہو گیا اور یہیں انہوں نے حضرت خلیفہ اول کی بیعت کی. مریم سلطانہ صاحبہ پیدائشی احمدی تھیں اور 1949 میں ان کی شادی ہوئی تھی ڈاکٹر محمد احمد خان صاحب سے، جو خان میر خان صاحب جو خلیفۃ المسیح ثانی کے باڈی گارڈ تھے، ان کے بیٹے تھے یہ. پھر یہ لوگ کوہاٹ چلے گئے. وہاں ایک معاند مولوی نے ایک دفعہ ان کو آیا کہ ایک مریض بیمار ہے اور بلایا اور لے گیا وہاں جا کے ان کو شہید کر دیا گولی مار کے. اور پھر جب ان کی لاش آئی اور کوئی احمدی نہیں تھا، ان کے اکیلا گھر تھا احمدیوں کا، چھوٹے چھوٹے بچے، تو خاوند ان کے موسی بھی تھے. تو اب لاش گھر میں پڑی ہے، چھوٹے بچے بھی لکھ رہے ہیں، کیا کریں. خیر بڑا اور دلاسا دینے والا بھی کوئی نہیں، مشورہ دینے والا کوئی نہیں، کمیونیکیشن کا نظام کوئی نہیں تھا، فون وون بھی کوئی نہیں تھا. اور یہ بھی تھا ان کو موسی ہے میرا خاوند، اس کو لے کے جانا ہے روا. تو انہوں نے بہرحال بڑی ہمت کی اور ٹرک ایک کرائے پہ لیا کسی طرح اور اس کو ناش بھی رکھی، بچے بٹھائے اور بیٹھ کے تو نخلا جاب قریب خلیفہ مسیح ثانی تھے ان دنوں میں، وہاں پہلے آئیں، وہاں ان کا جنازہ پڑھا گیا.
پھر روا لے کر آئیں اور پھر بڑی محنت سے اپنے بچوں کی تربیت کی، ان کو کوشش کی کہ صحیح تربیت ہو جائے، پڑھائیں لکھائیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں وصول فروغ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو خواہش تھی کہ بچے بھی نیکیوں پر قائم رہیں، اور اس وجہ سے وہ بچا کے لائی تھیں اس ماحول سے ان کو، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد در اولاد اور نسلوں میں احمدیت کے خادم پیدا کرتا رہے اور حقیقی وفا کے ساتھ احمدیت کے ساتھ جڑے رہنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا ابھی نماز جمعہ کے بعد ان سب کے نماز جنازہ غائب ادا کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔